خوراک کھانے کے بعد معدہ وزنی اور بوجھل سا ہو جاتا ہے، اور یہ بسا اوقات خوراک کھانے کے بعد اس قدر کثرت سے گیس بنتی ہے کہ وہی گیس جب صحیح راستے سے خارج نہیں ہوتی تو خون میں شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں معدہ ہی سے متعلق کچھ امراض کے حوالے سے اپنے دوستوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ معدہ ہمارے جسم کا بہت ہی بنیادی اور اہم عضو ہے، جس کی خرابی سے ہمارا تقریباً سارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، اور آج کل تبخیر معدہ، درد معدہ، یہ خاص طور پر دو قسم کی تکالیف کا اکثر ہمارے دوستوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے تیزابیت معدہ۔ تبخیر معدہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر معدے میں گیس اور ہوا وہ موجود رہتی ہے، بلکہ خوراک کھانے کے بعد معدہ وزنی اور بوجھل سا ہو جاتا ہے، اور یہ بسا اوقات خوراک کھانے کے بعد اس قدر کثرت سے گیس بنتی ہے کہ وہی گیس جب صحیح راستے سے خارج نہیں ہوتی تو خون میں شامل ہو کر درد دل کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے اس سے، اور اسی طرح وجع المفاصل ریاحی جو ہوتا ہے، یعنی گیس کی وجہ سے جسم کے جوڑ وہ درد کرنے لگ پڑتے ہیں، سر میں درد ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بے شمار امراض، کراکر معدہ، ہر وقت معدے میں گڑ گڑ ہوتے رہنا ہے، اور اسی طرح ہوا خارج ہونے لگ پڑے تو بعض اوقات مجلس میں تکلیف بھی ہونے لگ پڑتی ہے، وہ بھی جب کثرت سے ہوا اور گیس بنے گی تو یقیناً خارج بھی ہوگی، اور اسی طرح اسی کے نتیجے میں بسا اوقات وہی جب گیس آنتوں میں رکنا شروع ہو جاتی ہے تو ہرنیا اور فتق کا بھی مسئلہ انہی سے بن جاتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اس کے آپریشن کی وہ تلقین کرتے ہیں کہ آپریٹ کروا لو۔ تو میرے عزیز دوستو، اس طرح کے جملہ امراض جو گیس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، وہ ان کی اتنی کثرت ہے کہ میں شاید ابھی مختصر سے وقت میں ان کو شمار نہ کرا سکوں۔ حالانکہ دماغ کے بے شمار امراض بھی، مالی خولیہ ہو گیا، اور اس طرح کے طرح طرح کے امراض، جنون کا مرض ہے، اور اسی طرح خواتین کو اکثر سر میں درد رہتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی وہ معدے میں گیس کی کثرت سے بن رہا ہے یا گردوں میں سوزش کی وجہ سے بن رہا ہے۔ تو بہر صورت معدے میں گیس کی کثرت ہو جائے یا معدے میں درد ہونے لگ پڑے، آج کل یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں جو معدے میں درد کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد۔ بہر صورت میرے عزیز دوستو، تبخیر معدہ کے لیے جب معدے میں گیس کثرت سے بن رہی ہو، اس حوالے سے میں آج اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بہت ہی آسان مختصر سا نسخہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبخیر معدہ یعنی گیس معدہ کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی تکالیف ہیں بفضل ہی تعالیٰ وہ دور ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کے معدے میں گیس بن رہی ہو تو اس کی مادی وجہ، یعنی بنیادی طور پر جو آپ خوراک استعمال کر رہے ہوں گے، وہ زیادہ تر وہ خوراک ہوگی جو خشک سرد مزاج کی حامل خوراک ہے۔ مثلا چاول آپ کثرت سے کھا رہے ہوں گے، یا اسی طرح جو ہے آپ برائلر مرغی کا استعمال زیادہ کر رہے ہوں گے، آلو، گوبھی، بینگن، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہوں گے۔ مادی طور پر جب ایک انسان اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے تو نتیجتاً پھر اس کے نتیجے میں یقیناً گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی غذا کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ خشک سرد سے آپ گرم خشک غذا مزاج کے اعتبار سے اپنے کسی معالج سے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں کہ کون سی غذا جو ہے ایسی ہے جو میری اس گیس کو ختم کرنے کے لیے مفید ہو۔ تو انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس حوالے سے بھی اپنے دوستوں کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ ابھی جو ہم ناظرین اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اس گیس کے حوالے سے جو انہیں ایک آسان سا نسخہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، نوٹ فرما لیں آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ دیسی اجوائن لے لینی ہے آپ نے، اور رائی لے لینی ہے، اور تیسری چیز آپ نے ہنزل، جسے تمہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھی چیز آپ نے گندھک آملہ سار،
یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے لیں، ان کا باریک صفوف بنا لیں۔ البتہ یہ کرنا، ہنزل یعنی تمہ جو ہے اس کے بیج نہ ڈالیے گا، صرف اس کا چھلکا اس میں شامل کر لیں، اور باریک صفوف بنا کر آپ فل سائز کا کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، اور اگر ویسے ہی کھا سکتے ہوں، نازک لوگوں کے لیے یقیناً جو ہے وہ ویسے ڈائریکٹ کھانا ذرا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ تمہ اس میں کڑوا ہوتا ہے اور گندک بھی قدرے کڑوی ہوتی ہے، تو اس لیے کیپسول بھر لیں فل سائز کا، اور نیم گرم پانی کے ساتھ آپ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی گیس چند دن کے استعمال سے ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔